آپ نے جولیس سیزر کی فتوحات سنی ہوں گی، نپولین بوناپارٹ کی جنگی چالاکی کے قصے پڑھے ہوں گے، مگر آج تاریخ کے صفحات سے ایک ایسی عورت کو نکالتے ہیں جو صرف ملکہ نہیں، طوفان تھی۔ جی ہاں، ایک عرب نسل ملکہ جس نے اپنی ذہانت، حکمت اور فوجی بصیرت سے رومن سلطنت جیسی طاقت کو ہلا دیا، جسے تاریخ نے بغاوت کے الزام میں قید کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ واقعی باغی تھی یا ایک محافظ جو اپنی قوم کے لیے بہتر مستقبل چاہتی تھی؟ وہ کون تھی، کہاں پیدا ہوئی اور کیسے ایک عظیم ملکہ بنی؟ ان سب سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت آپ کے ذہنوں میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا ہوگا، وہ کون تھی؟ وہ عورت جس نے رومی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تاریخ کے پنوں میں زنوبیا کے نام سے درج ہے اس ملکہ کی کہانی۔ اس کا اصل نام تھا بتزوبائی۔ وہ شام کے ایک تجارتی شہر تدمر میں پیدا ہوئی، جسے یونانی و لاطینی زبان میں پامائرا بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، اس شہر کا شمار بھی ان شہروں میں ہوتا ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق یہی وہ شہر ہے جس کا ذکر سورہ الفجر اور سورہ الشورى میں ہوا ہے، ارود ذات العماد، جس کا ایک مفہوم تدمر یعنی پامائرا سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں تک ریت کے نیچے اپنے اندر سینکڑوں راز لیے چھپا رہا اور 17ویں صدی میں یورپی سیاحوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی توجہ میں آیا، لیکن مکمل آثار قدیمہ کی کھدائی کا کام 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوا۔ ابتدائی طور پر 17ویں صدی میں انگریز سیاح جان فاسٹر اور رابرٹ ووڈ نے پامائرا کے آثار کو ریکارڈ کیا۔ شام کے صحرا میں موجود 2000 سال پرانے آثار پامائرا کے کھنڈرات، ایک ایسی تہذیب جس کے ستون آج بھی سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ اس شہر کی باقیات میں بہت کچھ ملا، جس میں رومی طرز تعمیر کے ستون، معبد بال یعنی ٹیمپل آف بیل، شاندار قلعے، قبریں، مجسمے اور کتبے، یونانی اور رومی طرز کے نوادرات اور ملکہ زنوبیا کی یادگاریں۔ ملکہ زنوبیا آرامی، عربی، یونانی، لاطینی اور مصری زبانیں بولتی تھیں۔ وہ تاریخ، فلسفہ اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم یافتہ تھیں، یعنی وہ صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ ایک پولی گلاٹ اسکالر تھیں۔ زنوبیا کی شادی ہوئی اوڈینیٹ سے، تدمر کا حکمران جو روم کا اتحادی تھا۔ جب روم کا شہنشاہ ویلیرین فارسیوں کے ہاتھوں قید ہوا اور ذلت کا شکار ہوا تو اوردینات نے قیادت سنبھالی اور نہ صرف فارسیوں کو شکست دی بلکہ ان کے دارالحکومت پر حملہ کر دیا۔ لیکن 227 عیسوی میں اوردینات کو قتل کر دیا گیا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب اس کے بعد زنوبیا نے تخت سنبھالا، ایک عورت، ایک ماں جو صرف بادشاہ کی بیوی نہیں بلکہ ایک حکمران، ایک جنگجو اور ایک خواب تھی۔ تدمر کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ رومن اور فارسی سلطنت کے درمیان واقع تھا، ایک اہم جیو اکنامک زون۔ یہاں سے ریشم، مسالے، سونا، گھوڑے اور ہاتھی تک تجارت کیے جاتے تھے۔ زنوبیا نے اقتدار میں آتے ہی سلطنت کو ایشیائے کوچک اور مصر تک پھیلایا، اپنے بیٹے کو آگسٹس یعنی شہنشاہ کہلوانا شروع کر دیا اور خود کو کوئین آف کنگ یعنی ملکہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس نے روم کے کمزور ہوتے کنٹرول کو چیلنج نہیں کیا بلکہ خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ رومی شہنشاہ اوریلین کو یہ سب کچھ پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا، یہ عورت ہم پر حکومت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ 272 عیسوی میں رومن فوجوں نے زنوبیا کی سلطنت پر حملہ کیا۔ زنوبیا نے تجلا سے لے کے نیل تک فوجی دفاع منظم کیا، مگر روم کی طاقت بہت بڑی تھی۔ تدمر کا سقوط ہوا اور زنوبیا کو گرفتار کر کے روم لے جایا گیا۔ اب یہاں تاریخ میں مختلف روایت آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ زنوبیا کو زنجیروں میں باندھ کر روم لایا گیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ روم میں اس نے ایک پرتعیش زندگی گزاری اور ایک رومن اشرافیہ سے شادی کی۔ کچھ عرب روایت کہتی ہیں کہ وہ روم پہنچنے سے پہلے ہی بھوک ہڑتال سے وفات پا گئیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، زنوبیا کی مزاحمت نے روم کو ہلا دیا۔ کیا وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کے لیے تخت بچانا چاہتی تھی؟
या एक हुक्मरान जो अपने लोगों को रोमी इस्तेसाल से बचाना चाहती थी, या सिर्फ एक औरत जिसे तारीख ने इसलिए बदनाम किया क्योंकि वो मर्दों की दुनिया में ताकतवर थी। जुनूबिया के दौर में तदमर में सिक्का साजी हुई। इसका अपना मालियाती निज़ाम था। इसने नई सड़कें, पुल और मायबत तामीर करवाए। रियासत को सिर्फ अस्करी नहीं, इमरानी ताकत भी थी। इसका सिक्का, जिस पर इसका बेटा शहंशाह लिखा गया, आज भी मौजूद है। मलका ज़ुनूबिया की कहानी आज हमें ये सबक देती है कि ज़ुनूबिया की जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, ख्वाबों की थी। अगर वो मर्द होती फातेह कहलाती, मगर चूंकि वो औरत थी, तारीख ने उसे बागी लिख दिया। मगर आज हम जानते हैं वो सिर्फ मलका नहीं, वो एक अलामत थी। कमेंट्स में बताएं, आपके ख्याल में ज़ुनूबिया एक बागी थी, एक नेशनलिस्ट हुक्मरान, या सिर्फ एक मगलूब मगर अजीम मलका?